السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ ساتھی اور دوستوں، امید ہے کہ آپ خیر خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو آپ کی زندگیوں کے اندر بے پناہ کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل life.tv سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی طالب علم غیر منظم زندگی گزارتا ہے تو اس کی صلاحیتوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے بنیادی کاموں میں سے سب سے اہم اپنے اوقات کو منظم کرنا ہے۔ اس سے آپ کی کارکردگی دگنی ہو جاتی ہے۔ آئیے آپ کو اس کے چند طریقوں سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی زندگی کو منظم بنا سکیں۔ نمبر 1، اپنے اہداف کا تعین کریں۔ آپ کے اہداف واضح ہونے چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے آپ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کر سکیں گے۔ جس طالب علم کا کوئی ہدف نہیں ہوتا وہ اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ نمبر 2، روزانہ کی بنیاد پر اپنی مصروفیات کا شیڈول بنائیں، جس میں آپ کے کھانے پینے کے اوقات، ہوم ورک، اسٹڈی، کھیل، حتیٰ کہ نہانے کا وقت بھی درج ہو۔ یوں آپ کو ہر کام وقت پر کرنے کی عادت ہو جائے گی۔ ہر چیز لکھنے کی عادت بنائیں۔ جو نیا آئیڈیا ذہن میں آئے اسے فوراً لکھ لیں، یہ آپ کو مستقبل میں فائدہ دے گا۔ نمبر 3، اپنے نظم الاوقات کی پابندی کریں۔ اپنے نفس کو عادی بنانے کے لیے نظم الاوقات کے مطابق کام کریں۔ جب مقررہ وقت میں کام کر لیں تو اپنے لیے کوئی انعام رکھیں۔ اس سے آپ کو مزید شوق ہوگا اور تمام کام اپنے اوقات میں ہوں گے۔ اپنے کمرے اور ٹیبل کو مرتب رکھیں۔ ہمیشہ اپنی عادت بنا لیں کہ آپ کی اشیاء مرتب اور مقررہ جگہوں پر موجود ہونی چاہیے۔ اپنے ٹیبل کو غیر ضروری کاغذات سے خالی رکھیں۔ اسی طرح کتابوں کی الماری اور ڈیسک وغیرہ کو صاف رکھیں تاکہ ہر چیز کا حصول بآسانی اور وقت پر ہو سکے۔ نمبر 5، سستی اور کاہلی کو اپنے قریب نہ بھٹکنے دیں۔ اپنے کام، مذاکرہ، لیکچرز کی تیاری روزانہ مقررہ اوقات میں ضرور کر لیں۔ اپنے قریب ایسے آلات نہ رکھیں جو آپ کی توجہ خراب کریں۔ نمبر 6، اپنے اسکول بیگ کو روزانہ مرتب کریں۔ ہوم ورک کرنے کے بعد آئندہ روز ضرورت آنے والی تمام اشیاء بیگ میں ڈال لیں تاکہ اگلے دن صبح آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صومالیہ میں 70% لوگ ان پڑھ ہیں، جبکہ قطر میں یہ تعداد صرف 2% ہے۔